ابھی میڈم یہاں پر آنند مٹھ کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا. میں صرف دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. آنند مٹھ کے پیج نمبر 70 اور 80 کو پڑھ لیجئے. اس کے بعد سناتن جہاں مسلمانوں کے گھر پاتے تھے انہیں آگ لگا دیتے تھے. آپ پیج نمبر 98 پڑھیے. ہمیں صرف ان مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنا ہے کیونکہ خدا کے دشمن بن چکے ہیں. پھر آپ پیج نمبر 115-16 دیجئے. پھر مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے بھیجے جاتے, جہاں مسلمان آبادی نظر آتی جلا دیا جاتا. پھر آپ دیکھ لیجئے میڈم صفحے نمبر 120 پیج 120 بنکم لکھتے ہیں کہ صنعتیوں کو معلوم نہیں تھا کہ انگریز ہندوستان کو نجات دلانے والے ہیں. مجھے وطن سے بے انتہا محبت ہے میڈم, اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی, مگر باوجود اس کے کہ میری مسجد, میری عبادت گاہ, میرے کپڑے, میرے کاروبار پر حملے ہوتے, مگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ وطن میرا, ہر وطن کو ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے. مگر حب الوطنی کا کیا مطالبہ ہے؟ حب الوطنی یہ کہتا ہے کہ وطن سے محبت ہے تو ظلم کو ختم کرو, غریبی کو ختم کرو, بے روزگاری کو ختم کرو, جبر کا خاتمہ کرو, امن کا گہوارہ بناؤ, پاکستان کی دہشت گردی کو ختم کرو, ایکسپلائٹیشن کو روکو, شرارت کو روکو, ملک کے خلاف کی جانے والی سازش کو ختم کرو. میڈم بھارت ایک چمن ہے جہاں پر ہر پھول کو کھلنا چاہیے, اور اگر کوئی اس پھول کا اگر پورے پھول کھلیں گے تو اس کی خوشبو سے یہ وطن معطر ہوگا. مگر اگر اس چمن کا مالی یہ کہے گا کہ ایک ہی پھول کھلے گا, تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر ایک ہی پھول کھلے گا تو وہ صحرا بن جائے گا, اور مالی نہیں رہے گا, وہ جلات کہلائے گا. تو اسی لیے میڈم ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس پر زور جبر نہ کرے. میرا رائٹ ہے, یقیناً میں جانتا ہوں کہ آزادی کے لڑائی میں وندے ماترم کا نعرہ تھا, مگر اگر آپ اس کو جبر کریں گے تو یہ سمویدھان کے خلاف ہے. وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے مت لیجئے میڈم, ختم کر رہا ہوں, وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے مت لیجئے. آپ کے بزرگوں کے کوئی ایک کتاب میں لکھ کے کیا لکھا ہے بتا دیجئے, کہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں میڈم, کیونکہ آپ بہت جلدی میں ہیں. کہ بھارت زندہ باد, ہندو مسلمان زندہ باد, دلت زندہ باد, عیسائی زندہ باد, آدیواسی زندہ باد, جو کسی خدا کو نہیں مانتے وہ بھی زندہ باد. تو ہم امید کرتے کہ اس روح کو آپ سمجھیں گے اگر آپ صرف اپنی آئیڈیالوجی کو لے کے چلیں گے. اور آخر میں میڈم جناب بنکم چندرا صاحب کے بارے میں آپ کے سامنے ڈاکیومنٹ لے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بی اے کا ایگزام پاس نہیں کیا تھا, 7 مارکس سے فیل ہو گئے تھے, یہ بھی رکھ رہا ہوں. تو آپ جس کو لٹریری جائنٹ بتا رہے یہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.